اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو اسی کو دعوت پکارنا الحق کو حق ہے، والذین اور جن کو یدعون یہ لوگ پکارتے من دونہ اس کے علاوہ، لا یستجیبون وہ جواب نہیں دے سکتے لہم ان کو بشیء کچھ بھی، الا انہیں پکارنا تو ایسا ہے کباسط جیسے کہ کوئی شخص پھیلائے کفی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے فاہو اس کے منہ تک، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ ببالغی اس تک پہنچنے والا، وما اور نہیں ہے دعاؤ پکار الکافرین کافروں کی الا مگر فی ضلال بیکار۔ گزشتہ آیات کے اندر اس بات کا بیان ہوا کہ کائنات کو بنانے والا، کائنات کی چیزوں کو بنانے والا، پوری مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان کی ضروریات کو بہم پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ ہے، ہر چیز اس کی ہے، تو صرف اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، اسی سے دعا کرنا حق ہے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دینا حق ہے، اسی کی بندگی کی طرف دعوت دینا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارا جائے، مسبب الاسباب سمجھا جائے اور حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، یہ ناحق ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف عبادت کی دعوت دی جائے، یہ باطل ہے۔ لہو اسی کو دعوت و پکارنا الحق حق ہے، اسی کی طرف دعوت دینا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو بلاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس سے فریاد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا، ان مشرکین کا پکارنا بس ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی دریا کے سامنے چلا جائے، نہر کے سامنے چلا جائے اور دریا کے باہر کھڑا ہو کر کے یہ بات کہہ دے کہ اے پانی میں بڑا پیاسا ہوں، آ جا اور میرے منہ کے اندر داخل ہو جا، تو اس طرح کہنے سے وہ وہاں تڑپ کر مر تو سکتا ہے، لیکن پورے دریا کا، سمندر کا، نہر کا پانی اٹھ کر کے اس کے منہ کے اندر نہیں آ جائے گا، اس کی فریاد پوری نہیں ہو جائے گی، اس کی پیاس بجھ نہیں جائے گی۔ اسی طرح جو مشرکین ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تو یہ تڑپ کر مر تو سکتے ہیں لیکن ان کی فریاد پوری نہیں ہوگی۔ فریادوں کو پورا کرنے والا، مسائل کو حل کرنے والا، دعا کو سننے والا اللہ رب العالمین ہے، اور وہ طاقتیں رکھتا ہے کہ انسان جو دعا کرے اللہ سنے اور پورا کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ دنیا کے سارے انسان اللہ رب العالمین کو پکاریں، اس سے دعا کریں، اور ہر بندہ دوسرے بندے سے مختلف چیز مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا سن کر کے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو دیں، سمندر کے پانی میں تو کمی آ سکتی ہے، اللہ کی عطا کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ وہ جو چیز دینا چاہے وہ ضرور دے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے تو یہ پکارنا اسی طرح بیکار ہے کہ جس طرح ایک آدمی سمندر کے سامنے، نہر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے پانی آ جا، میرے منہ میں چلا جاؤ، بڑا شدید پیاسا ہوں، 1000 دفعہ بھی کہتا رہے پانی نہیں آئے گا، اس کے منہ کے اندر بالکل پانی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بھی اسی طرح بیکار ہے جس طرح پانی کو پکارنا کہ میرے منہ کے اندر آ جا، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ پکار لے تو یہ پکارنا بیکار ہے۔ وما دعا اور نہیں ہے پکار الکافرین کافروں کی الا فی ضلال مگر بیکار، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ بیکار ہے، بس ہے، یہ فضول چلا جاتا ہے، اور اللہ کی عبادت کی تو اس کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر عبادت کر لی تو عبادت بے قدر ہوگی، منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، اور انسان آخرت کے اندر کفے
افسوس بھرے گا، افسوس اس کو ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر میں اور کسی کی کیوں بندگی کرتا رہا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ جو آسمانوں کے اندر ہیں اور وہ جو زمین کے اندر ہیں، خوشی وقرع اور ناخوشی کے ساتھ۔ مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں خوشی یا ناخوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے اندر مصروف ہیں۔ صرف انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا، انسانوں کے اندر بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے کہ انبیاء، جیسے کہ صحابہ کرام، جیسے کہ اہل ایمان خوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آیت کا ایک مفہوم علماء نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جنوں کے علاوہ جتنی چیزیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ بندگی کر رہی ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ستارے، بندگی کرنے سے مراد یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ کیسے کرتی ہے اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی جو چیزیں ہیں، جس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کو خوشی کے ساتھ پورا کر رہی ہے۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو انسانوں کے اندر وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، جیسے کہ انبیاء ہوتے ہیں، جیسے کہ صحابہ ہوتے ہیں، یہ توان خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے وقرہ کافر کا، جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ کافر بھی ایک لحاظ سے باوجود کفر کے اللہ کی اطاعت پر مجبور ہوتا ہے۔ ایک لحاظ سے کافر کے کانوں کو اللہ نے سننے کے لیے بنایا، وہ سننے کے اندر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کافر کے معدے کو اللہ تعالیٰ نے ہضم کرنے کے لیے بنایا ہے، اس کا معدہ ہضم کرنے کا کام کر رہا ہے۔ کافر کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے بنایا، دیکھنے کے اندر اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں۔ کافر باوجود کفر کے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات جاری ہیں۔ جینے اور مرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے مجبور ہے، مرضی نہیں کر سکتا۔ اور بیمار ہونے کے اندر، صحت مند ہونے کے اندر بھی کافر اللہ کے احکامات کے سامنے مجبور ہے۔ حتیٰ کہ رزق تک کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے یہاں پر اشارہ کر دے کر رہا مجبور ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کچھ اس طرح جاری ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جتنی بھی چیزیں ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں۔ جس طرح صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی سائے لمبے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک لحاظ سے اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ آج جو آیات بینات ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر واحد ذات بابرکات، جس کو پکارنا حق ہے، جس کی بندگی کرنا حق ہے، اس کا حق بندہ ہے۔ فرعونوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کی عبادت کی جائے، نمرودوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کی عبادت کی جائے، بتوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ یہ تو خود مجبور ہیں اور باطل ہیں اور کمزور ہیں۔ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے دعائیں کی جائیں، دعائیں سن سکتا ہے اور انسان کی حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ مشرک اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت فضول ہے، ان کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کو پکارتا ہے مدد کے لیے، اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات ان آیات سے ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ کائنات کی فطرت اللہ کی اطاعت کے اوپر ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ انسان اگر اللہ کی اطاعت کرے گا، مسلمان ہوگا، تو اس کا سفر آسان ہوگا، زندگی کا کائنات کی فطرت کے مطابق ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں خوشی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کی، شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لہو اسی کو دعوت و پکارنا الحق حق والذین، اور وہ جن کو یدعون یہ پکارتے من دونہ اس کے علاوہ، لا یستجیبون وہ جواب نہیں دے سکتے، لہم ان کو بشیء کچھ بھی، الا انہیں پکارنا تو ایسا ہے کباسط جیسے کوئی شخص پھیلائے کفی اپنے دونوں ہاتھوں کو الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے فا اس کے منہ تک، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ ببالغ اس کے منہ تک پہنچنے والا، وما اور نہیں ہے دعا و پکار الکافرین کافروں کی الا مگر فی ضلال بیکار، وللہ اور اللہ کے آگے یسجد سجدہ کر رہے ہیں، مان وہ جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، طوعا خوشی کے ساتھ، وکرہا اور ناخوشی کے ساتھ، وظلالہم اور ان کے سائے بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال صبح اور شام۔ یہ آیت سجدہ تھی،
آیت سجدہ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ جو آدمی پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔